السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ آپ بخیر خوبی ہوں گے۔ تو ہم آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو سٹوریز آف پروفٹس کے سلسلے میں آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں ڈیٹیلڈ بیان ہوا ہے۔ اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیٹیلڈ اینڈ فیسنیٹنگ اسٹوری ان ہولی قرآن۔ تو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک سورہ نمبر 12 جو ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ڈیٹیلڈ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو احسن القصص بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ قصہ جو ہے شروع ہوتا ہے ایک خواب سے اور اختتام پذیر رہتا ہے اس کی تعبیر سے، یعنی the story begins with a dream and ends with its interpretation۔ خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تعبیر پر ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب کو اپنے والد کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں۔ خواب کیا تھا کہ اس قال یوسف لأبی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، میں 11 تارے اور سورج اور چاند کو دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بیٹے تم یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی جو ہے چال چلیں، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر جان لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے گرینڈ فادر، ان کی جو پروفیسی ہے وہ فلفل ہونے والی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ تو اس نے ان کو جو ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے اس کو منع کیا۔ یوسف اور بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے، یعنی 2 بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ محبت تھی، ان کو زیادہ پیار و محبت کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں ایک حسد کا جذبہ ان کے بھائیوں میں پیدا ہوا، اور اس حسد کے نتیجے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش بنانا شروع کی، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کرو، یا اگر آپ کچھ کرنے جا رہے ہو تو اس کو کسی کنویں میں پھینک دو اور کوئی کاروان اس کو اٹھا کر لے جائے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ہے اس کے خلاف پلاٹ بنایا، اس کے خلاف سازش بنائی۔ قرآن کریم میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب ہیں، تو انہوں نے کہا اذ قال لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیبات الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، یعنی اگر اس کو آپ کو کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل مت کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی کاروان آ جائے اس کو اٹھا کے لے جائے۔ تو ایک جو ان کا بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس پلان میں وہ شریک نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کو بھی اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ خود مجھے ہی ماریں گے، تو انہوں نے جو ہے
उस बड़े भाई ने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा करना ही है तो मारने की कोशिश मत करो, बल्कि किसी कमरे में फेंक दो, कोई कारवान आ जाएगा उसको ले जाएगा। तो कुरान करीम कहता है कि उन्होंने इस पर जो है वो अपने बाप के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि आप हमारे साथ इसको क्यों नहीं भेजते हो, हम इसकी हिफाजत करेंगे, ये हमारे साथ कल खेलने के लिए इसको भेज दो, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो वालिद कहते हैं कि इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़बहू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, मुझे डर है कि तुम खेल कूद में लग जाओ और कोई भेड़िया इसको खा जाए और तुम इससे गाफिल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा क़ालू लइन अक़लहु ज़िब व नहनु उस्बतन इन्ना इज़्ज़न लख़ासिरून, अगर उन्होंने कहा कि अगर इसको कोई भेड़िया खा जाए और हम बहुत ही ताकतवर हैं तो हम हमारी मौजूदगी में जो है इसको भेड़िया खा जाए तो हम बहुत ही खसारे वालों में से हम देन वी आर लूज़र्स। बहरहाल ये प्लान जो है उन्होंने जो है वर्कआउट किया और उसके बाद वो जो है उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लिया और कुछ देर तक जो है उसके साथ खेलते रहे। फिर जो है अपने प्लान के मुताबिक जो है उन्होंने उसको एक गहरे कुएं में दूर जो है वो फेंक दिया और इशा के वक़्त, रात के वक़्त वो वापस आते हैं रोते हुए अपने बाप के पास। वजाऊ अबाहुम इशा यबकून, वो रोते हुए आते हैं, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना फ़अक़ुलू ज़िब मा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन, कि हमने अपने माल असबाब के पास यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा था और हम खेल रहे थे कि कोई भेड़िया आ गई और उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खा लिया। और वजाऊ अला कमीसी बिदमिन कज़िब, उसकी जो है एक कमीज लाई जिस पर झूठा खून उन्होंने चढ़ा हुआ था। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी जो है वो उसको जो ऊँट का खून उस पर जो है वो चढ़ा दिया था उसकी कमीज़ पर। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान गए थे कि उनका बेटा जो है वो ज़िंदा है और ये जो है इनके जो बेटे जो है ये झूठ बोल रहे हैं। और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये भी कैसा रहमदिल भेड़िया है कि उसने मेरी बेटी को खा लिया लेकिन इसने कमीज़ तक भी नहीं फाड़ी। तो बहरहाल उन्होंने इसको वहाँ उस कुएं में छोड़ दिया। तो एक कारवान आता है और कारवान पानी की तलाश में इस कुएं पर पहुँच जाता है और कुएं से जो है वो जब पानी निकालने के लिए डोल डालते हैं तो वहाँ से एक बच्चा नमूदार होता है जो इंतहाई खूबसूरत है और इंतहाई जो है वो हैंडसम है। तो बहरहाल वो जो उसको जो है वो ज़ंजीरों में बांध देते हैं और उसको मिस्र ले जाते हैं। और ये जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वतन से दूर कनान से, उनका जो होमलैंड था वो कनान था, उससे दूर उसको मिस्र में ले जाते हैं और वहाँ जो है बिल्कुल कम कीमत में उसको बेच देते हैं, जिसको कुरान ने कहा है कि वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदतन व कानू फीहि मिनज़ ज़ाहिदीन। तो उन्होंने इसको जो है बेच दिया, चंद दिरहम के जो है उन्होंने बेच दिया। तो मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी खूबसूरती बहुत ही मशहूर हो गई, हर तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। तो अजीज़ मिस्र, चीफ मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, उसने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़रीदा और अपने घर ले आए और अपनी बीवी जिसका नाम ज़ुलैखा था उससे बताया कि ये हमारे घर में जो है बड़े आराम के साथ रहे और हम इसको जो है वी शैल अडॉप्ट हिम एज अ सन। तो उसने जो अपने आदमियों को कह दिया, हुक्म दिया कि इसकी जंजीरें खोल दो, इसको आज़ाद कर दो। तो बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने अपने घर में रखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र कुएं से जो अपने घर से कुएं से फिर जो है वो यूसुफ अजीज़ मिस्र के यहाँ वो उसकी जो है वो उसका पड़ाव आ जाता है। वो अजीज़ मिस्र के घर में जो है वो अब जो है पहुँच जाते हैं। तो अजीज़ मिस्र की बीवी जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जह होती है। वो और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी क्वालिटी से नवाजा था। उसको अल्लाह ताला ने हिकमत से नवाजा था, इल्म से नवाजा था और जो उसका जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन था वो लोगों को कैप्टिवेट करता था, मुतवज्जह करता था, लोग उनकी बात को सुनते थे। एक गुफ्तगू का ऐसा अंदाज़ अल्लाह ताला ने उनको अता किया था कि लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। और अल्लाह ताला ने उनको एक
حلیم جو ہے وہ طبیعت سے نوازا تھا، اور ان کی جو ہے وہ طبیعت میں ایک قسم کی نوبیلٹی تھی، وہ سیلف ریسٹرینٹ تھا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا کے گھر میں رہے، تو زلیخا ان کے ساتھ کھاتی تھی، پیتی تھی، بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ زلیخا کے دل میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور وہ اس پر جو ہے فریفتہ ہو گئی، اور اس کو جو ہے گناہ کے کام پر ابھارنا شروع کیا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کی حفاظت کی، اس کو گناہ کے کام سے بچایا۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن کریم میں جو قصہ بیان ہوتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہم نے اس کو ولما بلغ اشدہ وآتینہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور پھر جو ہے وہ حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ بیان ہوتا ہے، وہ زلیخا جو اس نے جو اس پر فریفتہ ہوتی ہے، تو اس نے جو ہے ایک دن دروازہ بند کیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو غلط کام پر ابھارنے لگی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال حيث لك قال معاذ الله اني ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمين۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا کہ آپ ایسا مت کریں، اور پھر جو ہے وہ دروازے کی طرف دوڑے اور دروازہ بند پایا۔ پھر زلیخا نے جو ہے وہ پیچھے سے اس کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے دوڑ گئی، اور پیچھے سے اس نے قمیض کو پکڑا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور دروازہ کھل گیا، اور وہاں سے اس نے دیکھا اپنے شوہر کو۔ تو شوہر نے دیکھا کہ ایک اچانک صورتحال جو پیش آئی تو سٹپٹا گئی، زلیخا سٹپٹا گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کی اہلیہ کے ساتھ ایسا کرنے جا رہا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، کہ کیا ہے اس کی سزا جو آپ کے اہل کے ساتھ، آپ کی جو ہے وہ گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب علیم، کی یا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اس کو جو ہے سزا دی جائے۔ تو بہرحال وہاں ایک شاہد جو تھا، ایک گواہ تھا، وہاں ایک کہنے والا تھا، اس نے یہ جو فیصلہ کیا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مورد الزام ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا مورد الزام ہے، زلیخا پر الزام ہے۔ تو جب دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا کے شوہر نے دیکھ لیا کہ اس کی عورت جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بے گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ قصہ جو ہے وہ آگے جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم جو ہے وہ اس قصے کو آگے بیان کرتا ہے، اور اس قصے کو ہم یہاں جو ہے کلوز کرتے ہیں، اور نیکسٹ سیشن میں ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ قصہ جو ہے پھیل گیا، زلیخا کی یہ بات پھیل گئی، اس کی جو محبت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی تو یہ باقی عورتوں میں بھی پھیل گئی۔ تو عورت نے زلیخا کو طعنے دینا شروع کیا کہ ایک خریدے ہوئے غلام کے ساتھ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، وہ اس پر وہ جو ہے وہ اس پر اپنی جان جو ہے وہ فریفتہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ باقی حلقوں میں بھی پھیل گئی۔ تو چونکہ یوسف عزیز مصر جو ہے اس کا ایک رتبہ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس بات کو جو ہے وہ زیادہ پھیلے، تو اس قصے کو بھی جو پھر قرآن بیان کرتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس دوسرے سیشن میں اگر موقع ملا تو اس کو دوبارہ جو ہے وہ ہم دوسرے سیشن میں ہم باقی مزید بات اس پر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔